السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی کوئی اسپیس سے ریلیٹڈ کوئی یوٹیوب ویڈیو بنانے کا پلان کر رہے ہیں، بٹ وہ آپ نے نہیں اپلوڈ کی ہے۔ کہ اسپیس وینچرز کو اتنا کیوں فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں ویسٹ؟ دیکھیں، کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں نا جس میں جو مین لائن اسکالرس ہیں وہ تھوڑا سا ٹریڈیشنل کچھ روایتی باتوں کے مطابق چلتے ہیں، اور کچھ اگر ڈفرینٹ باتیں آتی ہیں تو وہ لوگ ان سب چیزوں کو نا ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، ان کو باتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، اسپیشلی اگر سائنٹیفک باتیں ہوں خاص طور سے۔ تو خیر، اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ تو جو یوٹیوب چینل میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں تو ان میں سے کچھ میں تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کافی کچھ۔ تو خیر، وہ تو باتیں اپنی جگہ پر ہیں، تو پھر بھی جیسے وہ بات بتانے سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیں یہودیوں کے بارے میں۔ جیسے میں نے دوسری بھی کئی ویڈیوز میں بتایا ان کے بارے میں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ دیکھ لیں، مطلب آپ دیکھیں گے سب سے بڑا جو کوئی دشمن ہے مسلمانوں کا تو یہودی ہیں اور مشرکین ہیں، تو سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ اور پھر قرآن میں سب سے زیادہ ذکر نہیں کا ہوا ہے بنی اسرائیل کا، یعنی یہودیوں کا، اور ان کی سازشیں وغیرہ جو بھی ان لوگوں نے پلاننگ کی ہے، جو اللہ نے قرآن میں بار بار بتایا کہ انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، ان کی چالیں وغیرہ، پھر احادیث میں بھی ان کے بارے میں جو ذکر موجود ہے، تو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، اور وہ کیا معنی رکھتے ہیں وہ، اور وہ کتنے بڑے دشمن ہیں۔ اور باقی جو میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں، چاہے وہ دجالی فتنے ہوں یا اس طرح کے اور بھی، جس میں میں نے یہ باتیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ابھی یہودی پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، اور سارے سسٹم کو اپنے مطابق ان لوگوں نے ابلیسیت سے کنورٹ کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہر جگہ نگیٹیوٹی حاوی ہے۔ خیر، یعنی جس کو کہتے ہیں فساد فی الارض، وہ صورتحال تو بھی ہو چکی ہے، نو ڈاؤٹ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر فتنے نہ ہوں، اینڈ اللہ نوز بیسٹ۔ بہرحال، تو جیسے قرآن میں ایک بات دیکھیے گا، اللہ فرماتا ہے، اگر قرآن میں آپ دیکھیں تو اللہ کہتا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں کہ اگر آپ دیکھیں گے زندگی کے یہ بہت زیادہ حریص ہیں، بہت زیادہ لالچی ہیں، انہیں موت سے بڑا خوف آتا ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ اگر یہ حق پر ہیں تو یہ موت کی دعا مانگے، پر یہ ہرگز دعا نہیں مانگیں گے، بلکہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ انہیں 1,000 سال کی زندگی ملے، حالانکہ اتنی زندگی مل جانا بھی انہیں اللہ کے عذابوں سے نہیں بچائے گا۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ تو تو یہ ایک جگہ اللہ ایسے فرماتا ہے، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کہنے کا مطلب ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، وہ مانتے ہیں کیا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں سب کچھ، لیکن مانا نہیں ان لوگوں نے غرور کی وجہ سے، اور یہ بھی کہ وہ کیوں موت سے وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جیسی ہم لوگوں کی حرکتیں ہیں مرنے کے بعد تو پھر اللہ کے جو فرشتے ہیں پھر عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس وجہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگ کا ایمان اس معاملے میں اسٹرانگ ہے، بھلے نگیٹو ڈائریکشن میں۔ اب یہاں پر ہے کہ ایک بات پہ غور کریں، جیسے ابلیس کو لیں اور جیسے یہودیوں کو لیں۔ اب ابلیس کو معلوم ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور کسی نہیں، اگر اللہ کا حکم ہے کہ یار تم چینٹی کو سجدہ کرو، تو اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے سامنے چینٹی ہے یا کیا ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ حکم اللہ کا، اس کو فوراً اس کو فالو کرنا ہے، رائٹ؟ سیم معاملہ یہودیوں کا ہے کہ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی ہے، پہچانتے ہیں تو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا، جو ہر شے پر قادر ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ کوئی اللہ کو ڈیفیٹ کر دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ سے آگے جا سکتا ہے، کسی میں اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، خالق صرف ایک اللہ ہے۔ تو پھر ان لوگ کو عقل ہونی چاہیے نا، جب اتنا پہچانتے ہیں ان لوگ کو چاہیے کہ توبہ کہ جب آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے کہ مرنے سے، کہ جہنم کے عذاب جھیلنے پڑیں گے، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ 1,000 سال کی زندگی میں مرنا ہی نہیں پڑے، اتنا آپ ڈرتے ہیں، جب اتنا آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کو چاہیے نا کہ آپ ان سب چیزوں پہ ایمان مطلب یہ ایمان تو ہے لیکن نگیٹیولی ہے، آپ ان کو پازیٹیولی ایکسیپٹ کریں اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آ جائیں، پر یہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مینٹلیٹی بے وقوفانہ، غرور، مس پلیسڈ ایگو، یہ ظاہر ہوتا ہے ابلیس میں بھی اور یہودیوں میں بھی، گھمنڈ، ٹھیک ہے؟ اسی کی وجہ سے یہ دونوں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ابلیس اور یہود صحیح ٹریک پہ نہیں آتے ہیں،
ابلیس کو تو اب یہ سب بھی پتہ ہے کہ اس کو جہنم جانا ہے، یہ بات ہے، تو یہودیوں کو بھی پتہ ہے اگر وہ توبہ نہیں کریں جہنم جائیں گے، ٹھیک، پھر بھی دماغ ویسے ہی ہے، بہرحال تب اب کامن سینس کی بات ہے کہ جب ابلیس کو معلوم ہے کہ وہ ڈیفیٹ نہیں دے سکتا اللہ کو، تو پھر وہ اتنی کوششیں کرتا کیوں ہے؟ تو یہاں پر ایک پہلو ظاہر ہوتا ہے وہی جو میں نے کہا، مس پلیسڈ ایگو، ایک طرح کی جہالت بھی ہے۔ سیم تھنگ یہود کے ساتھ ہے، اگر اگر یہود کو ان تمام چیزوں پر پوری طرح سے یقین ہے، تو ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ ڈیفیٹ دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی کہ ان کا جو سب سے بڑا ابلیس کا ہتھیار دجال، اس کو بھی عیسیٰ السلام مار دیں گے؟ پھر ایون درخت اور پتھر ہی پکار اٹھیں کہ اے مسلمان میرے پیچھے دیکھو، یہودی ہے، آ کے اسے مار دو، ٹھیک، یہ حالت ہو جائے گی وہ آخری ایج میں۔ تو ڈیفیٹ ان کو خود معلوم ہے، سب جاننے کے بعد بھی یہ بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ پر ان لوگوں کا دماغ جیسا ابلیس کا خراب ہے، ابلیس نے ان لوگوں کا دماغ خراب کیا، اور یہ لوگ اس میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں غرور میں کہ اب ان کی حرکتیں یہ ہو گئی ہیں کہ ان لوگوں نے اب کامن سینس سے غور کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ مرنے سے اتنا ڈرتے ہیں وہ ایسے ہی خالی بیٹھے رہیں گے جب ان کو معلوم ہے کہ ان کو جہنم میں جانا پڑے گا؟ جب دنیا میں ان لوگوں نے اتنی تیاریاں کر رکھی ہیں، سائنٹیفکلی آپ دیکھیں کتنا وہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ جہنم جانے کو تیار ہو جائیں گے ایزیلی؟ اس کے لیے وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ لوگ اس کے لیے بھی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ان کی تیاریاں ہیں ایسے سننے میں بیوقوفانہ لگے گی، پر یہ بھی دیکھیں کہ ان کی سوچ کیسی ہے، اور وہ ایک طرح سے کافی خطرناک بات بھی ہے۔ جیسے جیسے اگر ان لوگوں کے ذہنیت کو سامنے رکھ کر کے، ابلیس اور یہود کے ذہنیت کو سامنے رکھ کر کے غور کرنا ہے، اور جو بھی میں باتیں بتانے جا رہا ہوں ضروری نہیں کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور جو لوگ روایتی ذہن رکھتے ہیں تو پھر ان کو تو ایسے بھی کافی پریشانی ہوگی، میں بھی، اور جو لوگ اوپن مائنڈ رکھتے ہیں اور دین، جیسے اللہ نے قرآن میں بار بار کہا کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، تو جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو کافی باتیں سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سلسلے میں جیسے جو میں باتیں بتانے جا رہا ہوں، وہ کچھ محققین ہیں، کچھ ریسرچرز ہیں جن لوگوں نے قرآن حدیث کی روشنی پر موجودہ حالات اور فتنے وغیرہ ان تمام چیزوں پر ان لوگوں نے تحقیق کی ہے کافی محنت سے، اور بہت ساری باتیں انہوں نے رکھی ہیں، تو میں انہی تمام باتوں کو یہاں پر کوشش کروں گا مختصر طور پہ آسان الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی، چونکہ ان لوگوں کی باتیں کافی زیادہ ٹیکنیکل ہیں، تو میں آسان الفاظ میں کوشش کروں ان سب باتوں کو رکھنے کی۔ خیر، تب جیسے کہ یہود کی جب اور ابلیس کی سوچ ایسی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ ایزلی جہنم جانا تو چاہیں گے نہیں، وہ لوگ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گے، تب ان کی کیا پلاننگ ہے؟ اب جیسے کامن سینس کی بات ہے، ام، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس راستے سے جانے والے ہیں وہاں، اور مطلب جب آپ وہاں مطلب گزریں گے، سیزن ویدر دیکھ کر کے اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بارش ہو، بارش کا موسم ہے تو بارش ہو سکتی ہے، تو آپ پہلے ہی سے پریکاشن لے کے چلیں گے، امبریلا یا رین سوٹ لے کر کے جائیں گے، رائٹ؟ انسان پریپیئر ہو کے جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ابلیس اور یہود کو پتا ہے کہ وہ لوگ جہنم جانے والے ہیں، تو کیا یہ لوگ اس کی تیاریاں نہیں کریں گے؟ جب ان کو موت سے اتنا ڈر لگتا ہے جسے اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا، تو کیا وہ لوگ بس اتنا ہی بس ڈر کے بیٹھ جانے والے لوگ ہیں، یا پھر وہ لوگ اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں؟ تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل وہ لوگ زبردست طریقے سے تیاریاں کرتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے پہلے مارنے کی جو ان کی کوششیں، آنے کے بعد کی ان کی کوششیں، اپنی تو پوری کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ابھی تک جو ان کی کوششیں جا رہی ہیں یہ سب، تو تمام کوششیں ان کی جاری ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، وہ لوگ اپنا بیسٹ ضرور کرتے ہیں چاہے اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑے۔ تو اب ایک بات بتائیں کہ جب معلوم ہے کہ ان لوگوں کو جہنم جانا ہے، تو اگر یہ لوگ، ان لوگوں کا دماغ اب کیسے چلتا ہے، یہاں سے سمجھ لیں ان کی پلاننگ کیا ہے۔ جیسے چونکہ ہم لوگوں کو تو یہودیوں نے ایسا کیا کہ مسلکوں میں بانٹ دیا ہے، اور الگ الگ فرقوں بانٹے گئے، سب کو الگ الگ ٹاپک دے کے آپس میں لڑا دیا گیا ہے، تو اسی لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا پلاننگ، کیا سوچ، عموماً علماء کو اور عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم لوگ بالکل ڈارک میں ہیں۔ اب ان لوگوں کے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہڈن سیکریٹلی سارے کام کرتے ہیں وہ لوگ، بہرحال تو اب ان کی پلاننگ کتنی خطرناک ہے ذرا غور کریں۔ جیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سائنٹیفکلی جو بھی ڈیولپمنٹ کیا جا رہا ہے بس یوں ہی کیا جا رہا ہے؟ نو، اس کے پیچھے ایک خاص پلاننگ ہے، کیونکہ جو جنگ ہونے والی ہے، فائنل بیٹل، اس میں ایک طرف اللہ رب العالمین، عیسیٰ السلام، امام مہدی، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ، مومنین وغیرہ، یہ جماعت رہے گی، دوسری طرف تو وہ جو ابلیس ہے،
اور یہ دجال ہیں، یہود ہیں، یہود سے جو متاثر یعنی ان کے گمراہ کیے ہوئے عیسائی ہیں، ہندو دھرم کے فالوورس ہیں، مشرکین، کفار، منافقین، یعنی وہ مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں، اور آج کل کے زیادہ تر جو سو کال اسلامک کنٹری کا جو رولرس ہیں اور ان کے جو سپورٹر علماء ہیں وہ سب کے سب اسی سائڈ میں ہیں، خیر اسپیشلی عرب ورلڈ کے. بہرحال تو یہ لوگ ایک سائڈ میں ہیں. تو جنگ اتنی خطرناک لڑی جانے والی ہے، یہ آریہ پار والی جنگ ہونے والی ہے. یہ باتیں ابلیس کو بھی اچھے سے پتہ ہے، یہود کو اچھے سے پتہ ہے. اسی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں زبردست طریقے سے. ایک میں سوال پوچھتا ہوں سمپل سا، جو لوگ تھوڑی بھی انٹرنیشنل حالات پر نظر رکھتے ہیں اور ان کو سیکریٹ سوسائٹیز کا پتہ ہے، یہود کی پلاننگ کا، تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو بھی ہو امریکہ، رشین یعنی نیٹو فورس وغیرہ جتنے بھی ہیں، چاہے فرانس، اٹلی، جرمنی وغیرہ، یا پھر ادھر چائنا، انڈیا، اسرائیل، اوپر اوپر وہ لوگ جو بھی دکھلاوا کریں سبھی جانتے ہیں کہ وہ سب کے سب ایک سائڈ میں ہیں. یعنی ایک سائڈ یعنی کفر کے سائڈ میں، یعنی ابلیس کے سائڈ میں. اوپر اوپر بھائی ان کے ڈرامے ہوں کہ لگتا ہے کہ نہیں وہ اس کا دشمن، وہ اس کا دشمن ہے، وہ سب کام کرنے کا ایک اسٹائل ہوتا ہے. ورنہ سبھی کے سبھی ایک ہی سائڈ ہے اور ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. اوکے. تو خیر، تو جیسے جب ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو ایٹم بم گرایا گیا تھا، اس بم کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ تھا، جس سے جو تباہی ہوئی تھی. ہم لوگ جانتے ہیں کہ ابھی تک بھی وہاں پر جو کچھ بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ صحیح سالم نہیں ہوتے، ان میں کچھ ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے. مطلب یہ ساری خامیاں ابھی بھی وہاں پائی جا رہی ہیں. اوکے. یہ اتنا خطرناک تھا، اتنا پرانا ایٹم بم، جبکہ ابھی کے ایٹم بم کے سامنے وہ بم کچھ بھی نہیں تھا. اور ابھی جب پھر ورلڈ وار 2 کے بعد پھر جو کولڈ وار تھا امریکن گروپس اور رشین گروپ کے بیچ میں، اس وقت کے اندازے کے مطابق دنیا میں پھر سے ایک جنگ کا خطرہ ہو چکا تھا. تو لوگوں کو لگتا تھا اگر جنگ چھڑ جائے گی تو جتنے نیوکلیئر ویپنس ہے، جتنے ایٹامک ویپن اگر اس کو یوز کیا جائے تو اس پوری دنیا کو 20 بار تباہ کیا جا سکتا ہے اس وقت. اب ذرا سوچیں، ابھی اس وقت تو بہت سارے کنٹریز کا کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں، جیسے چائنا، انڈیا، پاکستان، اور ان سب کے پاس تو اتنے ایٹم بم وغیرہ یہ سب تھا ہی نہیں، یہ سب تو کمزور تھے کافی. اب یہ سب اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں اور بھی ایک پر ایک نیوکلیئر ویپن ہے. تو اب ذرا غور کریں، کوئی بھی آخر اتنا زیادہ خطرناک ویپنس کو کیوں بناتا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ دوسرے کنٹریز میں ڈر پیدا کریں تاکہ اپنی حفاظت کے لیے، یا جنگ ہو تو ڈیفیٹ دیا جا سکے اس کے لیے؟ اس کے لیے تو جو جتنا ایٹم بم ہے اتنا ہی بہت زیادہ ہے، مطلب ضرورت سے بہت زیادہ ہے. اسے تو پوری دنیا اڑایا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی دنیا تو اڑانا ہے نہیں، اگر دنیا کو تباہ کرے تو پھر خود کہاں پر رہیں گے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یار اتنے ویپنس بنائے جا رہے ہیں روز نئے نئے، مطلب بہت ایڈوانس لیول کے. ایسی دنیا کو تو میرا خیال ہے 50-60 بار اڑایا جا سکتا ہے جیسے ویپنس ہو گئے. تو آخر ایسا کیوں؟ وائی ان دا ورلڈ؟ ایکچوئل میں نا، اگر جو جنگ ہونے والی ہے اس کی ریالٹی کو سمجھنا تب سمجھنا کہ یہ لوگ اتنی زیادہ شدید تیاریاں کیوں کر رہے ہیں. تو اگر ان کے مفکرین کی باتیں ہم لوگ اگر دیکھیں، جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں یا جو، تو سمجھ میں آئے گا کہ ان لوگوں کے ٹارگیٹس کیا ہیں. جیسے فار ایگزامپل ان کو معلوم ہے کہ فار ایگزامپل نہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، جو جیسے کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے جو کہ ان لوگوں کو جہنم میں پہنچائے گی. ٹھیک. اور ان کے بہت سارے فالوورس جو ابلیسی پرپس کے لیے کام کر رہے تھے، جیسے آئنسٹائن ہو گیا، نیوٹن ہو گیا، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن لوگوں نے پوری زندگی اپنی لگا دی صرف ان لوگوں کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے. 10 طرح کی تھیوریز دیں، اس پر بیس بہت ساری چیزیں ایجاد کی، اور بھی بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے، ہر ڈائریکشن میں، تاکہ جو جنگ لڑنی ہے اللہ اس کے فرشتے اور مومنین سے، تو اس لیول میں خود کو بھی پہنچنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے. تو اپنے حساب سے پورا زور لگا رہے ہیں. تو خیر، تو اب ان کی کوشش کیا ہے؟ جیسے میں ایک بات بتاتا ہوں. جیسے آج سے نا قریب 500-600 سال پہلے معاملہ یہ تھا کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ یورپ، امریکن وغیرہ بہت سارے لوگ پوری دنیا کا سفر اختیار کرتے تھے لوگ، جیسے کرسٹوفر کولمبس، واسکو ڈی گاما، اور بھی ایسے بہت سارے لوگ تھے. کوئی سمندروں میں سفر کر رہے ہیں لوگ، کوئی بڑے سے گراؤنڈ میں، میدانوں میں، اور پھر پہاڑوں میں، ٹھیک، جنگلوں میں، مطلب ہر جگہ. جیسے کہ لوگ کوئی یہاں کا سفر، کوئی وہاں کا سفر، مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کسی چیز کی تلاش ہو. پھر وہ چیز اب دنیا میں حاصل نہیں ہوئی تو لوگوں نے کہاں کا رخ کیا؟
کچھ ترقی کے بعد مون کا وہ لوگ چاند گئے، وہ چیز وہاں بھی نہیں ملی، اچھا چاند میں گئے ہوئے کئی ڈیکیڈز گزر گئے ہیں، ٹھیک، چاند میں جانے کے بعد ایسے تو جو لوگ سائنس سے مرعوب ہیں اور خود کو ماڈرن ثابت کرنے کے لیے ابھی بھی لوگ مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آج انسان تو چاند پہ چلا گیا، تو ایسا میرا کہنا ہے کہ چلو ٹھیک ہے چاند پہ چلے گئے، تو ہوا کیا؟ پلانٹ ارتھ والوں کو اس سے کیا فائدہ ہو گیا؟ کوئی فائدہ نہیں، چاند میں جانے سے کیا فائدہ ہوا؟ مطلب یہاں پر جو افریقہ انڈیا جیسے پور ایریاز میں جو لاکھوں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو کیا یہ پریشانی دور ہو گئی یا وہاں سے کچھ خاص چیزیں حاصل کر لی گئیں؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے، اسٹڈی کے نام پہ گئے، کیا اسٹڈی کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنا جو سروائیول ہے اس پر فوکس کریں کہ انسان سے سروائیو کرے، کھانا پینا سب کو ملے، فریش واٹر، یہ تمام چیزیں ملے، نیٹ اینڈ کلین واٹر ملے، یہ سب پہ تو آپ کا فوکس ہے نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جتنے مشن بھیجے گئے تھے اس کو اگر دنیا میں وہ لگایا جاتا ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے، تو ایک ایک بندے کے لیے، ایک ایک انسان کے لیے دو دو سیل فلی ایکوپڈ ہاسپٹل بنائے جا سکتے ہیں، مطلب اتنا $1 ٹریلین خرچ کیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ ایک کار خریدتا ہے اور اس کے لیے وہ 30 40 50 لاکھ جتنے بھی وہ روپے دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کار اس پیسوں سے زیادہ اس کے لیے معنی رکھتی ہے، تب نہ اس نے پیسے دیے اور وہ اس نے گاڑی لے لی، رائٹ؟ تو پھر وہ لوگ جب اتنے $1 ٹریلین خرچ کر رہے ہیں اسپیس مشن میں، تو آخر ایسا کیا ان لوگوں کو حاصل ہونا تھا یا کیا ان کے ٹارگیٹس تھے؟ اتنا زیادہ قیمتی کیا ٹارگیٹ تھا؟ اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں اسٹڈی کے لیے، تو یار اتنی کیا اسٹڈی کرنی ہے؟ اسٹڈی انسان ایکسٹرا تب کرتے ہیں جب وہ خود صحیح اسٹیبل رہے۔ ابھی پلانٹ ارتھ کے حالات اتنے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، اب جا رہے ہیں مون اور مارس کی خاک چھاننے کے لیے، تو ایکچوئل میں نا یہ جو ہوتے ہیں نا یہودی گروہ، جیسے ناسا ہے، ESA یورپین اسپیس ایجنسی اور جتنے بھی ہیں، یہ لوگ نا ایکچوئل ان کے ٹارگیٹس کچھ اور ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اب جیسے کہ ان لوگوں نے مون کا رخ کیا، وہاں پر ان لوگوں کو وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، پھر ان لوگوں نے فی الحال مارس کا رخ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کا اور بھی مشن ہے وینس اور یوروپا وغیرہ میں۔ تب سوال یہ پیدا تھا کہ آخر کیا وہ لوگ تلاش کر رہے ہیں؟ تب ان کے مفکرین کی کتابیں یا ان کی تھاٹس اگر ہم لوگ غور کریں تو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جیسے کئی ٹارگیٹس ہیں، جیسے کچھ کتابوں کے میں صرف نام بتا رہا ہوں۔ ایک کتاب کا نام ہے دا مارس مسٹری، دوسری کتاب کا نام ہے جیزس آن مارس، تو نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ ایکچوئل میں ابلیس کو معلوم ہے اور یہود کو بھی معلوم ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا ویپن ہے یعنی کہ دجال، اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بڑا فتنہ آدم یہ نوح علیہ السلام سے لے کے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ ہی نہیں ہے، اوکے، اتنا بڑا فتنہ۔ تو دجال کو ماریں گے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تب وہ لوگ ایسا ہونے دیں گے نہیں، اپنے حساب سے وہ لوگ کوشش کریں، ان کی کوشش کیا ہے؟ بعض مفکرین کے مطابق جن لوگوں نے تحقیق کی ہے، کسی کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، جن کو ریجیکٹ کر دیں، اوکے، اسلام میں کوئی رائے رکھنے میں یا کوئی تحقیق کو پیش کرنے میں کبھی بھی منع نہیں کیا گیا۔ تو خیر ان کی تحقیق ہے، انہوں نے یہ بات کہی، کچھ ریسرچرز نے، ان کی کوشش ہے کہ وہ لوگ جو کہ عیسیٰ اسلام آ کر کے ماریں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، تو ان کی کوشش ہے کہ عیسیٰ اسلام کو آنے سے پہلے ہی تلاش کر کے مار دیا جائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے عیسیٰ اسلام کو زندہ اٹھا لیا۔ تب وہ لوگ سوچتے ہیں کہ زندہ اٹھایا تو رکھا کہاں؟ اپنا دماغ وہ لوگ لگاتے ہیں، تو ایک تو روحانی ان کی کوششیں ہوتی ہیں جس میں سائیکک ایبلٹیز سے ریلیٹڈ بہت ساری ان کی کوششیں، ریموٹ ویونگ اور پھر آسٹرل پروجیکشن، آؤٹر باڈی ایکسپیرینس، یا پھر روحانی سفر، ایسی بہت ساری چیزیں جو وہ لوگ کرتے ہیں بلیک میجک کے تھرو، اوکے، تو وہ تو ایک الگ فیلڈ ہے، اس سے وہ لوگ جو بھی کوشش کر رہے ہیں پوری یونیورس کی خاک چھاننے کی، تلاش کرنے کی، اور شیطانی صلاحیتوں کو، طاقتوں کو بھی یوز کر رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ایک الگ کوشش ہے ہی، اور سائنٹیفکلی بھی وہ لوگ اس طرح سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بعض ریسرچرز کے مطابق ان کی کوشش ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر اللہ نے اٹھایا تو کہیں دنیا میں ان لوگوں نے تلاش کیا تو ان کو وہ نہیں ملے، پھر ان کی کوشش ہے کہ ہو سکتا ہے مون میں ہو، وہاں پر بھی نہیں، تب ان کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مارس میں ہو، تو لہٰذا وہ لوگ وہاں پہ ٹرائی کر رہے ہیں۔ ان کے کچھ ان کے جو کچھ تھنک ٹینک ہے، کچھ مفکرین ہیں یہود کے، ان کے بارے میں بعض ریسرچرز نے یہ بات کہی کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے اگر عیسیٰ اسلام کو اٹھایا ہے تو کہیں مارس میں ہی تو نہیں رکھا، مارس جس کو مریخ بھی کہتے ہیں، یعنی ہندی میں منگل گرہ، یعنی مارس میں تو نہیں رکھا۔ لہٰذا ان کی کوشش ہے کہ عیسیٰ السلام کو پہلے ہی تلاش کر کے مار دیا جائے تاکہ دجال کو مارنے والا کوئی ہو ہی نہیں، یہ ان کی اپنی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ
ان کی اور بھی ٹارگیٹس ہیں، چونکہ پلانٹ ارتھ میں جو بھی جنگیں ابھی تک ابلیس نے لڑی ہیں، چاہے فرعون جیسے سلطنت تیار کر کے اتنا پاورفل ایک جھٹکے میں اس کو ڈیفیٹ مل گیا، تو پھر وہ لوگ نا پلانٹ ارتھ کے باہر بھی وہ لوگ اپنے بیسز تیار کر رہے ہیں، بعض ریسرچرز کے مطابق تو مون میں، مارس میں، ابھی کچھ ایسٹرائڈس میں ان لوگوں نے آلریڈی اپنے تیار بھی کر لیے ہیں، اور جو بھی یو ایف او جو لوگ اڑن تشتری کہتے ہیں یا ایلینس، تو اس کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کے وہی فورس ہوتے ہیں ابلیس کے، جو کہ ادر پلانٹ میں اس نے رکھے ہیں سنبھال کر کے خاص ٹارگٹ کے لیے۔ تو اب وہ سارے کو جو ہے نا کہ انسانی فوج ہو، شیطانی فوج سے لے کے تو بہرحال، تو یہ ایک ان کی پلاننگ ہے، دوسرا بیسس بھی وہ تیار کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ ان کی پلاننگ ہے کہ عیسیٰ السلام کو پہلے تلاش کر کے مار دیا جائے، اور ان کے جو یہود کے مفکرین ہیں ان کے رائے کے مطابق اگر ساری تیاریاں ایسی چلیں، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں آ جائے، یعنی اللہ رب العالمین کوئی عذاب نازل نہ کر دے، مطلب سب کچھ جو ان کی ڈیولپمنٹ جو تیاری چلیں ویسے ہی چلے، تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ 400-500 سال کے بعد وہ لوگ اتنی طاقت حاصل کر لیں گے کہ وہ لوگ آ، اپنے کئی بڑے بڑے ٹارگیٹس میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ جیسے ان کے سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کے مطابق دو بڑے فرشتے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جبرائیل میکائیل علیہ السلام کو بھی راستے سے ہٹا دیں گے، یا پھر ان لوگوں کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گے، وہ لوگ اتنی طاقت حاصل کر لیں گے۔ اب جبرائیل امین کی ذرا طاقت پر غور کریں، جیسے قرآن میں ملتا ہے کہ ایک قوم کو وہ زور سے گرجے تھے جسے ان کے آ، آ، دل پھٹ گئے تھے، یعنی کارڈیاک اریسٹ وغیرہ کا معاملہ ہو گیا، وہ سب کے سب مر گئے تھے ان کی گرج سن کر کے۔ پھر قوم لوط کو انہوں نے ہاتھ میں اٹھا کر کے آسمان تک واپس سے الٹ دیا، اتنی طاقت ہے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام میں۔ پھر اس کے بعد قرآن میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا، تو جب ہم لوگ جیسے باہر نکلے اور سامنے کچھ بلڈنگ یا پہاڑ وغیرہ کچھ نہیں، بالکل کلیئر گراؤنڈ ہو، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک، تو اللہ کے رسول نے دیکھا تھا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اتنا پورا حصہ کو وہ کور کیے ہوئے تھے، اتنے لمبے تھے جبرائیل امین۔ تو صرف جبرائیل امین کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس دنیا کو میرا خیال ہے کہ ایک اپنے مٹھی میں پیس سکتے ہیں۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ لوگ جو تھے، چونکہ قرآن میں آپ دیکھیں گے اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ موجود ہے کہ جنگ بدر میں بھی اور ایسے بھی، کہ جب تم صبر کرو گے تو اللہ خاص فرشتوں سے مدد کرے گا، تو اللہ فرشتوں سے مدد کرتا ہی ہے۔ تو اب ان کو کیا لگتا ہے کہ جبریل امین کی طاقت ہی کو خالی سامنے رکھا جائے اور ان لوگوں کے ویپن دیکھے جائیں، تو لگتا ہے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو پیس کے رکھ دیں گے۔ تو یہ لوگ تو اپنے حساب سے تیاری کریں گے، ورنہ شیمفل ڈیفیٹ حاصل ہونی ان لوگوں کو، تو اپنا پورا زور لگا رہے ہیں ویپنس پر ویپنس ہر طرح کے، اور ڈارک نالج، یعنی میجیکل نالج جو قبالہ ان کا سب سے خطرناک جادو، وہ اور بھی بہت ساری چیزوں کو وہ لوگ سائیکک ایبیلیٹیز لے کے بہت ساری چیزوں کو شامل کر رہے ہیں، سائنس کو مطلب پوری طرح سے سائنس میجک سب تمام چیزوں کو ملا کر کے وہ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، خیر فائنل بیٹل کو فتح کرنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ پلاننگ ہے ان کی، اور تو ان کو لگتا ہے کہ 500-600 سال کے بعد وہ لوگ، مطلب 500-600 سال ذرا غور کریں، لاسٹ 5 ایئرس میں خالی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں، اس سے پہلے کیا تھے، اور ادھر جو لاسٹ 5 ایئرس میں جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے کیسا لگتا ہے، کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے، تو اتنی ترقی۔ تو سوچ لیں کہ 500-600 سال اگر بنا رکے سیم ڈائریکشن سے سائنس آگے بڑھتا ہے تو پھر کیا سے کیا ہو جائے گا، جیسے بہت سارے ہالی ووڈ موویز میں اگر آپ دیکھیں، چاہے اسٹار وارز سیریز ہو، یا پھر جس میں فیوچر کے بارے میں بہت سارے انٹرسٹیلر ہو، یا اور بھی ایسی کئی موویز ہیں جس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ دکھایا گیا ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا آگے بڑھ جائیں، کیا کیا چیزیں پاسبل ہو پائیں گی، چاہے وہ بھی مووی آئی تھی اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر، خیر۔ تو 500-600 سال ان کو لگتا ہے کہ اتنی طاقت حاصل کرنے میں لگ جائیں، جیسے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو ڈیفیٹ دیا جا سکے، نعوذ باللہ۔ پھر ان کی سوچ دیکھیں، بیوقوفانہ سوچ ہے، لیکن اس کے حساب سے تیاریاں دیکھ کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے، کوئی اتنا کیوں کرے گا، اتنے ویپنس کیوں بتائے گا، پوری دنیا کو تباہ کرنا ہے، یعنی کچھ تو ہے، کچھ کسی ایسی فوج سے جنگ لڑنی ہے جو کہ جس سے ان لوگوں کی حالت خراب ہے۔ پھر دیکھیں ان کی رائے کے مطابق قریب 1,000 سال، یعنی 3,000 کچھ میں، ان لوگوں کو لگتا ہے، یہودی جو مفکرین ہیں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اتنی طاقت حاصل کر لیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو یہ تو بالکل بیوقوفانہ سوچ ہے، پر اب ان لوگوں کی سوچ تو ویسے ہی رہے گی، ویسے ہی نہیں رہتے تو ابلیس سجدہ ہی کر دیتا اور جتنے یہودی فوراً ایمان لے آتے، پر ان کی سوچ تو ویسے ہی رہے گی، خیر۔ تو یہ ان کی سوچ ہے۔
کہ وہ لوگ یہاں تک چلے جائیں گے، اتنی طاقت حاصل کر لیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ بیوقوفہ ایسا کبھی ہونے نہیں جا رہا ہے. پر پر پلاننگ کتنا خطرناک ہے، اور تیاریاں بھی ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں. بھلے ان چیزوں کو کچھ اور بنا کے پیش کیا جاتا ہے، پر ریالٹی جو ہے. اب عیسیٰ اسلام کی یہ پلاننگ ہے، جبریل اور میکائیل اسلام کے لیے وہ پلاننگ ہے، اللہ رب العالمین کے ان لوگوں کی یہ پلاننگ ہے. پھر امام مہدی کے بارے میں دیکھیں، جیسے ان کے ابو یعنی حسن رضا کو زہر دے کر کے مارا گیا، چونکہ اللہ سے نے فرمایا، مطلب ان کے ابو نہیں، حسن کی نسل میں سے ہی ہوں گے امام مہدی، جیسے اللہ سے نے فرمایا. تو آپ دیکھیں کہ حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر کے مارا گیا، پھر ان کے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا. اور بھی دیکھیں تو حسن کے بہت سارے اولاد ہیں نا، ان لوگوں کو مطلب اسیسنیٹ کیا گیا، مطلب کسی کو زہر دے کے کسی طریقے سے مارا گیا. مطلب ایک خاص طبقہ تھا، ان لوگوں کو بھی حدیث کا علم تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوگا، اور حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے وہ امام مہدی. تو ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اسی نسل سے آئیں، تو ان لوگوں نے لوکیٹ کیا، ان کی کوشش تھی کہ راستے سے ہٹا دیا جائے. لیکن اللہ تو لا کے ہی رہے گا، پر یہ لوگ اپنی کوششیں پوری طرح سے کریں گے. اور ابھی پوری دنیا کا جو نظام ہے، جیسے میڈیکل لائن سے دیکھیں، جو بھی بلڈ گروپ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، تو وہ سب کچھ آن لائن رہتا ہے. ساری چیزیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہ یو این او کا جو ایک برانچ ہے، تو بہت ساری جو ہیلتھ لائن کی چیزیں ہیں، ان کے سرور اس سے بھی کنیکٹ رہتے ہیں، سب کے نہیں لیکن ان سے بھی کنیکٹ رہتے ہیں. تو ان لوگوں کو اگر کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کسی پر، یا مسلمانوں مطلب ایک خاص بلڈ گروپ اپنے حساب سے لوگ تلاش کرتے ہیں، جس پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یا مسلمانوں میں سے کوئی خاص بندہ اٹھتا ہے اور ریولیوشن لانے کی کوشش کرتا ہے، اور ڈفرینٹ انداز سے بات کرتا ہے، تو ان لوگوں کو نا ڈر لگنے لگتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ کہیں یہ امام مہدی تو نہیں ہے. یہ لوگ نا راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلے ہی ان کو جان سے مارنا پسند کرتے ہیں، بعد میں چیک کرتے ہیں کہ وہ تھا کہ نہیں. تو امام مہدی کے لیے بھی ان لوگوں نے پہلے ہی سے تیاریاں ان لوگوں کی جاری ہیں، یہود کی. اب اس کے بعد دیکھیں مومنوں کو، تو دجالی فتنے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اس میں تو پتہ چل ہی جائے کہ ہر چیز کو فتنوں سے بھر دیا گیا ہے. تو پھر مومن تو ویسے ہی ڈسٹریکٹ ہو چکے ہیں، اور کافی فتنوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو ان کو تو ویسے ہی ڈی ایکٹیویٹ کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اور کافی حد تک کامیابی ملی ہے. مطلب زیادہ تر لوگ تو بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں، نو ڈاؤٹ. تو یہ ان کی تیاریاں چلیں زور و شور سے. تو بہت سارے اسپیس مشن کا یہ ٹارگیٹ رہتا ہے. ایک تو سوچتے ہیں کہ عیسیٰ اسلام کو راستے سے ہم لوگ ہٹا دیں تلاش کر کے. دوسرا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بیسز اپنے تیار کریں، اور کافی جگہ ان لوگوں نے تیار کر لیے ہیں. اور پھر جبریل اور میکائیل علیہ السلام، اللہ رب العالمین، چونکہ ان سے بینیفٹ یہ ہوگا نا کہ پھر جنت جہنم تمام پر ان لوگوں کا اختیار ہو جائے گا. تو جو لوگ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے مقاصد کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، آئنسٹائن یا جو بھی نیوٹن وغیرہ، جو لوگ حالت کفر میں موت ہو گئی، جو لوگ عذاب قبر اور عذاب جہنم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کرنا پڑے گا، قیامت کے بعد جہنم جانا پڑے گا، تو ان سب کو رہائی دلا کر کے نکال دیا جائے گا اور جنت میں ڈال دیا جائے گا. تمام مومنوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کی پلاننگ کے مطابق. آپ پھر جتنا بھی یونیورس ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے خاص نظام اور خاص اعتدال کے ساتھ، کمال مہارت سے، اس کو سب کو شیطانیت سے، ابلیسیت سے کنورٹ کر دیا جائے گا. یہ ان کی کوششیں ہیں، ان کی پلاننگ ہے بیوقوفانہ پر ڈینجرس پلان. جس میں یہ فیل ہوں گے یہ تو بالکل کنفرم ہے، یہ تو قرآن میں ساری باتیں آ گئی ہیں. تو یہ ان کی پلاننگ ہے بہت سارے اسپیس مشن کے معاملے میں. اور بھی یہ بہت ساری تیاریاں کر رہے ہیں، جیسے کہ جین ایڈیٹنگ کے ذریعے اسپیشل فورسز تیار کرنا. اس پر شاید میں نے بات کی ہے، جیسے اینیمل کا مطلب دو تین اینیمل اور انسان وغیرہ کے ڈی این اے کو ملا کر کے جین میں ایڈیٹنگ کر کے اگر کوئی مخلوق کریٹ کیا جائے تو وہ کس طرح کی مخلوق ہوگی. تو ہالی ووڈ کی، جیسے ہالی ووڈ میں جو موویز بنتی ہیں، بہت سارے سائنس فکشن اسٹوریز لکھے جاتے ہیں، تو ان میں نا بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں. یہ لوگ جو سیکریٹ سوسائٹیز ہیں، یعنی یہود کے جو اسپیشل لوگ ہیں، وہ لوگ آئیڈیاز دیتے بھی ہیں، کئی بار انالیسس بھی پیش کرتے ہیں، کئی بار کوئی خاص خطرہ آنے والا ہے تو اس کا سولیوشن بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے میسیجز دیتے ہیں. اسی لیے بہت سارے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ انہیں سائنس فکشن یا سائنس فکشن موویز کے سے آئیڈیاز لے کر کے وجود میں آئے ہیں. تو پھر خیر باتیں کچھ زیادہ لمبی کھنچ جائیں گی. تو چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ اسپیس مشن وغیرہ سے متعلق، تو یہ ان کی پلاننگ ہے. جو جنگ ہونے جا رہی ہے کوئی معمولی بہت ہی ڈینجرس جنگ ہونے جا رہی ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی اس جنگ کے بارے میں فرمایا ہے، جس سے ابو داؤد، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے، ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں. جنگ ایسی ہوگی
کہ ویسی جنگ نہ آج تک کسی نے دیکھی نہ سنی. تو ہم لوگ World War I World War II دیکھ چکے، مطلب ان سے بھی بھیانک جنگ ہوگی. سمجھ لے World War III. اور پھر اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ لوگ اتنے مریں گے، لاشیں ایسی بچھی ہوں گی. ایک روایت میں کہ اگر ایک پرندہ اڑے گا تو وہ اڑتا جائے گا، لاشیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن وہ گر جائے گا، مر جائے گا. ٹھیک. دوسری روایت میں کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا، ایک باپ کی مثال دے کے سمجھایا کہ اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل کر دیے جائیں گے، صرف ایک بچے گا. مطلب اتنی زیادہ جانے جائیں گی، ایسی خطرناک جنگ ہونے والی ہے. ظاہر سی بات اتنے ویپنز بنائے گئے ہیں، وہ کوئی اچار ڈالنے کے لیے تو نہیں. اور چونکہ ان لوگوں کے دشمن اتنے اسٹرانگ ہیں، فرشتے وغیرہ مومنین، تو پھر تو ان کے اب اس حساب اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ لوگ پاور لیس ہیں، ان میں کوئی دم نہیں ہے. اسی لیے ان لوگوں کی جو کچھ میں نے کتابیں یا ان لوگوں کے کچھ میں نے تھاٹس پڑھے ہیں، تو ان کے جو مفکرین ہیں ان لوگوں نے یہ باتیں خاص طور سے لکھی کہ سائنس کی جو تیاریاں چل رہی ہیں وہ بہت ہی زیادہ سلو ہے، بہت سلو. یہ لوگ نا ڈپریشن میں آ گئے ہیں، اس وجہ سے نا ان کو بہت ٹینشن ہو رہی ہے. اور ان کو لگتا ہے کہ کچھ تیاریاں ہو ہی نہیں سکی ہیں، جو وہ لوگ چاہتے ہیں مطلب ہو نہیں پا رہا ہے. اور وہ لوگ نا تب پورا زور لگا رہے ہیں سائنس کو، کبالا جو ان کا بلیک میجک ہے اس کو، اور بھی چیزوں کو ملا کر کے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں تاکہ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر لیں. تو یہ ان کا ڈینجرس پلان ہے جس کے مطابق وہ لوگ چل بھی رہے ہیں. اب میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ظاہر سی بات ہے جب دنیا کے جو آپ ایشوز ابھی تک سالو نہیں کیے ہیں اور آپ اسپیس میں اتنا خرچ کیوں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹارگیٹس بہت بڑے ہیں جس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگوں کو آپ بتاتے کچھ اور ہیں دھوکہ دینے کے لیے. ورنہ کوئی بھی اتنی اتنی دولت کیوں خرچ کرے گا، کوئی اتنی محنت کیوں کرے گا، کتنوں کی جان چلی گئی ہے، کوئی ویسے تو کرے گا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا ڈینجرس ان لوگوں کا پلان ہے، اور یہ پلان یہی ہے جو ان کے تھاٹ سے ظاہر ہوتا ہے. اینڈ اللہ نوز بیسٹ. تو یہ باتیں، اور میں نے پہلے بھی کہی، میں نے شروع میں یہ باتیں کہی تھی کہ کچھ ریسرچرز نے تحقیق کی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. بہت ساری جو جو دشمنان ہیں، یہودی ہیں اسپیشلی، ان لوگوں کی کتابوں، ان کے جو تھنکرس ہیں، پھر جو ان کے سائنٹسٹ ہیں، اور ان لوگوں کی جو تیاریاں ہیں، اس پر بھی تحقیق کرنے کے بعد لوگوں نے یہ ساری باتیں سامنے لائی ہیں. یہ تو باتیں کافی ٹیکنیکل بھی، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو میں نے سوچا کہ شارٹ میں یہ باتیں رکھ دی جائیں تاکہ اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگ کس خطرناک ایج سے گزر رہے ہیں اور کتنی خطرناک جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، اور ہم لوگ کیسے خواب غفلت میں. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بس مسلکی جھگڑوں میں ڈوبے رہیں اور رات دن پیسے کمائیں، لائف کو کیسے کمفرٹیبل کر سکتے ہیں، بس وہی. اس سے زیادہ ہم لوگ اور کچھ سوچتے ہیں نہیں زیادہ تر لوگ. مین بات ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کو بھی ویسے ہی بنایا گیا ہے جس سے سائنس سے ویسے ہی نالج دیا جاتا ہے جیسے وہ لوگ چاہتے ہیں. سائنس کا ایکچوئل مقصد نہیں بتایا جاتا ہے، مطلب یہ سب جو ایکچوئل مقصد ہے جو کہ ڈارک پرپس ہے، یہ بتایا ہی نہیں جاتا. وہ لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ جو سسٹم بنایا گیا سائنس کو ایسے کر کے پیش کیا گیا، اب جو بھی اسٹوڈنٹ پڑھے گا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ کچھ بھی ایجاد کرے گا انہیں کے فیور میں جائے گا. سسٹم ہی ایسا ہے. اس کو نہیں معلوم کہ وہ جو چیز تیار کر رہا ہے تو اس سے کس کو کیا بینیفٹ ملنا ہے. یہ ہے. اگر بتا دیا کہ نہیں اس کا مین مقصد یہ ہے، ہم لوگ جو فائنل میچ ہے اس میں جیتنا چاہتے ہیں، ڈیفیٹ دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے فرشتوں کو، تب ہم لوگ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں. تو لوگ سوچیں گے یار یہ لوگ بیوقوف ہیں، ہم لوگ کتنا ٹائم برباد کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایکچوئل میں چل رہا ہے. امید ہے کہ باتیں واضح ہو گئی ہوں گی. ایسے تو اس میں بہت ساری باتیں تھیں بتانے کی، پر میرا خیال ہے کہ اتنے سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ ہی جائیں گی انشاءاللہ. اسپیشلی میں نے ٹارگیٹ لیا اسپیس مشن سے ریلیٹڈ جو بھی ان لوگوں کی پلاننگ ہے وہ. اس میں اور بھی کچھ باتیں آ گئی جیسے امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو ان کی پلاننگ ٹارگیٹس وہ، پھر فرشتوں اللہ رب العالمین کو لے کر کے، پھر جنت جہنم جو بھی کائنات یونیورس اس کو لے کر کے ان کی پلاننگ. امید ہے کہ وہ باتیں سامنے آ گئی ہوں گی. اب کوئی بندہ خود بھی کامن سینس بھی رکھتا ہوگا تو خود ہی سوچ لے گا کہ ہاں بات تو صحیح ہے. اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ، اتنے سارے ہائی ٹیک ویپنس، وائی ان دا ورلڈ؟ کیوں آخر؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنے ویپنس پہ دنیا برباد ہو جائے گی، کوئی ضرورت نہیں اتنا کچھ کرنے کی. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، رائٹ؟ تو جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس پہ غور و فکر کریں. اللہ ہم لوگوں کو حق بات کہنے، جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ سہل دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اینڈ اللہ نوز بیسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.